أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. کہو اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی جلاتا اور مارتا ہے، لہذا ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول نبی امی پر جو اللہ اور اس کے فرمانوں پر ایمان رکھتا ہے، اور پیروی کرو اس کی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ سورہ اعراف کی 158 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ تم کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اللہ کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم تمام کی طرف اس ذات مبارکہ کی طرف سے جس کے ہاتھ میں، جس کی قبضہ قدرت میں سارے آسمان اور زمین ہیں، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ذات نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو بات بتائی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کوئی کالا یا گورا، اجمی یا عربی، قوم بنی اسرائیل کا یا قوم بنی اسماعیل کا، بلکہ سب کے لیے، جیسا کہ پچھلے پیغمبر اور انبیاء کرام کی طرح نہیں ہوں میں کہ وہ ان کی رسالت اور بعثت مخصوص لوگوں کے لیے ہوتی تھی، مخصوص قوموں کے لیے، مخصوص خطوں کے لیے اور مخصوص اوقات کے لیے تھی، خاص اوقات ایک مدت ان کے لیے رکھی گئی تھی، لیکن میری نبوت اور رسالت اور بعثت ایسی نہیں ہے، بلکہ تا قیامت آنے والی ساری انسانیت کے لیے جو ہے میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، چاہے وہ کسی خطے، کسی ملک سے کوئی تعلق رکھتا ہو، موجودہ یا آئندہ آنے والی ساری نسلوں کے لیے میں نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس سے ختم نبوت کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کا لیے نبی اور رسول بنا کر بھیج دیا گیا ہے، تو پھر آپ کے بعد کسی اور نبی کی حاجت اور ضرورت اور گنجائش باقی نہیں بچتی، اس لیے آپ کے اوپر یہ سلسلہ ختم کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ خاتم النبیین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں بھی فرمایا کہ آپ کا جو ہے خاتم النبیین ہوں گے اور آپ کے بعد یہ نبوت کا سلسلہ بند کر دیا جائے گا۔ تو اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس کے بعد اور کوئی گنجائش مزید نبی کی نہیں بچتی ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں جو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے جو ہے آ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے دیگر مذاہب کی کتابوں میں، توریت اور انجیل، زبور اور دیگر قوموں کی جو مذہبی کتابیں ہیں اس میں بھی اس کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ کیا تھا۔ تو آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ دیگر انبیاء کرام کا تذکرہ تو ایسا نہیں آیا دوسری کتابوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ ساری لوگوں کی دیگر مذاہب کی کتابوں میں آنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو قیامت تک کی انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا جانے والا تھا۔ تو اس لیے سب کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے اور سب کو اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اس لیے ساری تفصیلات پہلے سے پیش کر دی گئی تھی، کیونکہ آپ کو جو نبی اور رسول بنا کر بھیجا جا رہا تھا وہ انٹرنیشنلی تھا اور فار ایور تھا، یعنی ساری دنیا کے لیے اور قیامت تک کا۔
نسلوں کے لیے آپ کو نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ خصوصیت اور عظمت آپ کی تھی۔ اس وجہ سے دیگر مذاہب کی کتابوں میں بھی آپ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ اعلان فرما دیا تھا۔ یہ بات اس سے ثابت ہوتی ہے، اور خاتم النبیین ہونے کی بات اس آیت سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ چونکہ قیامت تک کا جو ہے ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس لیے آپ کے بعد مزید اور کوئی نبی اور رسول کی حاجت نہیں بچتی، اس لیے آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو جب آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، تو پھر آپ کی وفات کے بعد قیامت تک آنے والی انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کون کرے گا؟ کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ جس وقت پر جو ہے کوئی ایسی حالات پیدا ہو جاتی، ظلم و زیادتی زمین پر بڑھ جاتی، تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجنے کا سلسلہ فرماتے تھے۔ اب یہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کر دیا گیا ہے، اور نہ جانے کتنے ہزاروں سالوں تک جو ہے قیامت قائم نہیں ہوگی، تو اس وقت تک پھر امت کی رہبری اور رہنمائی اور ہدایت کون کرے گا؟ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری امت کے علماء میرے نائبین میں سے ہوں گے، جو میرے کام کو، میرے مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ مومنین اور مخلصین اور علماء کرام کا یہ کام اور ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ یہ کام کو انجام دیں گے۔ اس لیے جو ہے ارشاد نبوی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرمائی کہ امت میں ہمیشہ ایک ایسی جماعت قائم رہے گی جو امت کے جو فتنے ہوں گے وہ فتنوں کا مقابلہ کرے گی۔ ایک سچی جماعت ہوگی جو فتنوں کا مقابلہ کرے گی، اور دیگر دین کے معاملات میں جو ہے بدعتیں آ جائیں گی، اور جو غیر ضروری رسومات اور رواج پنپ جائیں گے اس میں، اور جو طور طریقے اپنائے جائیں گے جس کا تعلق اسلام سے، شریعت سے نہیں ہوگا، اس کے انسداد کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے، اور کتاب و سنت کی تفسیر اور تعبیر میں غلطیاں رائج کرنے کے سلسلے میں اس کو ختم کرنے، اس کی اصلاح کرنے کے سلسلے میں بھی یہ جماعت کام کرے گی بڑے خلوص کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام کیا گیا ہے، اور بنیاد کیا ہوگی ان کے کام کرنے کی؟ قرآن اور سنت ہی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی ہے۔ دیگر اس سے پچھلے نے قوموں کو جو کتابیں دی گئی تھی اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی تھی، لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون فرمایا سورہ ہجر 14ویں پارے میں، یعنی اس کتاب کو ہم ہی نازل کیے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً 1440 برس ہو چکے ہیں اس کتاب کو نازل ہوئے ہیں، اس کا ایک لفظ بھی نہیں بدل سکتے کوئی بھی، کتنا چاہتے ہوئے بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکے، اور قیامت تک نہیں کر پائیں گے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات، احادیث جسے کہا جاتا ہے، صحیح احادیث بھی آج صحیح حالت میں موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ ساتھ محفوظ کر دیے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام کی زندگی کے حالات بھی جو ہے آج محفوظ ہیں۔ یعنی ہزاروں صحابہ کرام کی جو ہے حیات کے تعلق سے بھی آج آپ چاہتے ہیں تو آپ کو صحیح مواد مل سکتا ہے، حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، اور اس کی بنیاد پر جو ہے ایک جماعت جو ہمیشہ قیامت تک قائم رہے گی، یہ سارے فتنوں کا مقابلہ کرے گی، جو دین میں جو ہے غلط سلط کام اور رواج اور رسومات کو لا کر گھسانے کی کوشش کریں گے، بدعتوں کو گھسانے کی کوشش کریں گے، اس کا مقابلہ کرے گی، اور اللہ تعالیٰ کی امداد اور نصرت اس جماعت کے ساتھ ہمیشہ رہے گی، اور اس کی مدد کی وجہ سے وہ جماعت ہمیشہ غالب آ کر رہے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرائض اور رسالت کی ذمہ داریاں تھیں، اس کی صحیح طور پر ترجمانی یہی جماعت کرے گی، اس کی خلافت کی ذمہ داری جو ہے نبھائے گی یہی جماعت۔ اس کے تعلق سے حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کونوا مع الصادقین کے تحت یہ بات بتائی کہ سچوں کے ساتھ رہنے کا جو معاملہ ہے، تو سچوں کی ایک جماعت ہمیشہ قائم رہے گی۔ انہوں نے اس بات پر یہ بھی بات فرمائی کہ سچوں کی ایک جماعت ہمیشہ قائم رہے گی، اور وہ جماعت کی بدولت جو ہے امت میں کسی قسم کی کوئی شرارت، کوئی فتنہ برپا نہیں ہو سکے گا، اور کوئی امت جو ہے کسی قسم کی کوئی غلطی اور گمراہی پر جو ہے اجماع نہیں ہوگی،
اور اس پہ جمع نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے جو سچوں کی جماعت وہاں پر جو ہے ہمیشہ امت میں باقی رہے گی، تو آخر یہ کون سی جماعت ہوگی، اس کی علامتیں کیا ہوں گی اور اس کو کیسے پہچانا جائے گا؟ کیونکہ ہر جماعت، ہر فرد یہی کہے گا کہ ہم سب سے سچے ہیں اور ہم ہی اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور ان کی خلافت اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے والے سچے لوگ ہیں۔ تو اس کی پہچان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے کچھ ارشادات کے ذریعے سے یہ بات بتا دی کہ یہ چیزیں ان لوگوں میں ہوں گی، تو پھر ان کے لیے سمجھا جائے گا کہ یہ وہی جماعت ہوگی جو کامیاب ہونے والی جماعت ہے اور دیگر لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کرنے والی جماعت ہوگی۔ تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل میں 72 فرقے بن گئے تھے اور میری امت میں 73 فرقے بن جائیں گے، اور ان 73 فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ ایسا ہوگا جو جنت میں جانے والا ہوگا۔ جس پر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ کون سے لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہوں گے خوش نصیب؟ 73 فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو ہے عرض کیا کہ اس میں سے ایک فرقہ جو ہوگا، جو جنتی ہوگا، وہ ما انا علیہ و اصحابہ کہہ کر فرمایا، جو مجھ پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، یعنی میری سنتوں کو پکڑے گا اور میرے صحابہ کے طریقوں پر کو اختیار کرے گا تو یقیناً جنت میں جانے والے فرقے میں سے ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جتنے ہوں گے وہ گمراہ فرقے ہو جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک کتاب اللہ اور دوسرے سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، یہ 2 چیزیں میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا۔ اور یہ چیزیں ہمارے سامنے آج موجود ہیں، اس کی صحیح حالت میں موجود ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہوا ہے۔ جو کوئی بھی چاہے اس پر عمل کرنا تو بڑی آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے۔ تو یہ 2 چیزوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں فرما دیا کہ اگر 2 چیزوں کو جو مضبوطی سے تھام لے گا تو پھر وہ یقیناً گمراہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت اور طریقے کو جو پکڑ لے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ تو اس قسم سے جو ہے کئی ایک ارشادات کے ذریعے سے آپ نے اشارے دے دیے کہ وہ جماعت کون سی ہوگی جو امت کی رہبری اور رہنمائی کرے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ یہ بات واضح فرما دی گئی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا قیامت تک کے لیے، اور میں ہی ساری انسانیت کے لیے قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہوں گے موجودہ اور آئندہ ان کے لیے نبی ہوں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہوگا، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے آخر زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور امت کی رہنمائی کریں گے۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت پر برقرار رہیں گے، ان کو معزول نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود وہ یعنی امت محمدیہ کے ایک فرد کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والے ہوں گے، اپنی شریعت پر عمل کرنے والے نہیں بلکہ شریعت محمدیہ پر عمل کرنے والے ایک فرد کی حیثیت سے آئیں گے۔ حالانکہ آپ اپنی نبوت پر قائم رہیں گے، معزول نہیں ہوں گے، اس کے باوجود بھی امت محمدیہ کے ایک فرد کی حیثیت سے کام کریں گے۔ تو یہ بات ہمیں جو ہے سکھاتی ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت قیامت تک کا جو ہے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو چاہے دیگر کوئی کتاب کے ماننے والے ہوں، پچھلی آسمانی کتاب اور مذہبوں کے ماننے والے ہوں، یا دیگر مذہبوں اور قوموں اور ملت کے جو ہے ماننے والے جو لوگ ہوں، وہ اگر کوئی بھی دعویٰ کرے کہ ہم زبردست تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہوئے یہ طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں، تو بھی جو ہے وہ نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر نجات کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ یہ بات واضح کر دی گئی اس آیت میں، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہے،
اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ایمان لانا ضروری ہے ہر ایک کے لیے جو قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے انسان ہوں گے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، فرما دیا اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہی ہے، دین حق یہی ہے۔ اس کو ماننے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ وضاحت ہو گئی کہ دیگر سارے مذاہب باطل ہے۔ کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی نجات ہو جائے اور وہ کامیاب ہو جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لے اور دین اسلام میں داخل ہو جائے۔ یہ باتیں جو وضاحت کر دی گئی تھی اور احادیث کے ذریعے سے اور دیگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے کہ وہ جماعت کے کیا کیا اوصاف ہوں گے جو جماعت قیامت تک امت کی رہنمائی کرتے رہے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر آگے بڑھتے رہے گی، مسلمانوں نے اس کو بھلا دیا اور ادھر ادھر پڑ گئے، گمراہی میں پڑ گئے، لیکن غیر قوموں نے اس کو پکڑا اور اس کو جو ہے بڑی احتیاط کے ساتھ اس پر اسٹڈی کی، اس پر ریسرچ کیا۔ جیسا کہ امریکہ کا ایک جو ہے بہت ہی اہم ترین تھنک ٹینک ہے جو امریکہ کی گورنمنٹ کو مشورہ دیتا ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، انہوں نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو جو تقسیم کیا ہے وہ 4 زمروں میں کلاسیفیکیشن کیا ہے۔ اس میں سے جو ہے ایک زمرہ فنڈامنٹلسٹ کا رکھا ہے، دوسرا ٹریڈیشنسٹ کا رکھا ہے، تیسرا جو ہے ماڈرنسٹ اور چوتھا سیکولرسٹ کا بنایا ہے انہوں نے۔ اور یہ بات بتائی ہے کہ پہلا جو زمرہ ہے فنڈامنٹلسٹ وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے ہمارے لیے، ہم سب کی زندگی کے لیے اس کو کرش کر دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ فنڈامنٹلسٹ جس کو انہوں نے کہا ہے، جس کا نام انہوں نے دیا ہے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ یہی لوگ ہوں گے جو کتابوں اور سنت کی سچی پیروی کرنے والے لوگ ہوں گے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ، جو شریعت جو لے کر آئے تھے اس پر صحیح طور پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ وہ ایک صرف مذہب کے طور پر اسلام کو نہیں لینے والے ہوں گے، انہیں دین صرف ایک مذہب نہیں ہے بلکہ دین ایک جو ہے طرز زندگی ہے، اسلام ایک طرز زندگی، ضابط حیات ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے۔ وہ نظام کو جو ہے قائم کرنے والے لوگ ہوں گے۔ کون سا نظام ہے؟ سوشل اکنامک سسٹم جو ہے جو ہوگا، فائنینشیل سسٹم، سوشل سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، یہ سسٹم کو جو ہے قائم کرنے والے، یہ نظام کو قائم کرنے کی بات سوچنے والے ہیں، دین کو قائم کرنے والے ہوں گے، اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو لانے کی کوشش کریں گے وہ، کیونکہ وہ سب سے بہترین اور پیارا قانون ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی سسٹمز دنیا والوں نے بنائے ہیں وہ سب کے سب ناکام اور فلاپ ہو چکے ہیں، چاہے وہ کیپٹلزم ہو، چاہے سوشلزم ہو، چاہے کمیونزم ہو۔ یہ سسٹموں کی لڑائی ہے، جو یہ سسٹموں کی لڑائی میں اگر اسلام اپنا سسٹم پیش کرتا ہے، سوشل اکنامک سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، تو پھر وہ سارے دیگر سسٹمز پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ نہیں چاہتے کہ اقامت دین کا کام ہو، اور اسلام کو صرف ایک مذہب کے طور پر اگر کوئی رکھ دینا چاہ رہا ہے تو اس حد تک وہ برداشت کرتے ہیں، اور اگر اس سے بڑھ کر آگے جانا چاہتا ہے، اس کو اقامت دین کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے اور انہیں کتاب اور سنت کی صحیح باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو سدھارتے ہوئے دنیا میں اللہ کے دین کو قائم کرنا چاہتا ہے تو وہ برداشت نہیں کر پاتے، اس کو فنڈامنٹلسٹ کا نام دیتے ہیں۔ دیگر جو ہے دوسرا جو فرقہ انہوں نے بنایا ہے، جو نشاندہی کی ہے، وہ ٹریڈیشنلسٹ وہ لوگ ہیں جو علماء اور جو مدرسین اور جو مدرسوں میں کام کرنے والے، مسجدوں میں کام کرنے والے، جو صرف جو ہے درس و تدریس، علم وغیرہ سے لگے ہوئے، جڑے ہوئے ہیں، ان کا تعلق باہر کی دنیا سے بہت کم ہوتا ہے، وہ ان کے لیے زیادہ خطرہ ثابت نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ کراؤڈ پولر نہیں ہیں، لوگوں کو کھینچنے والے اور دین کو قائم کرنے کے سلسلے میں جو ہے کوئی محنت کرنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ صرف یہ ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ درس و تدریس کا کام کریں، لوگوں کو پڑھائیں، قال قیل، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ اگر جو ہے یہ فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل جاتے ہیں، ٹریڈیشنلسٹ، تو پھر ان کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا علم اور ان کا جوش اور ولولہ اور ان کا عمل جو ہے دونوں مل کر دنیا میں انقلاب برپا کر دے گا۔ اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کبھی بھی یہ دونوں جو لوگ ہیں فنڈامنٹلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ دونوں ساتھ ملنے نہ پائے، ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو کچل دیا جائے۔ اس کے علاوہ دوسرے دو
فرقوں کی جو نشاندہی کی انہوں نے کی ہے، دو زمروں کی، اس میں ایک ماڈرنسٹ ہے اور اس میں چوتھا جو ہے وہ سیکولرسٹ ہے۔ ماڈرنسٹ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں جو ہے ترمیم کرنا چاہتے ہیں، اسلام کے بارے میں جو ہے اپنی رائے دینا چاہتے ہیں، اس کا غلط انٹرپریٹیشن دینا چاہتے ہیں اور لوگوں کے سامنے یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ فلاں چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے، فلاں چیز ایسی ہونی چاہیے، یہ چیز حرام کیوں ہے، یہ چیز حلال کیوں ہے۔ اس قسم کے سوالات کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ماڈرنسٹ ہیں، اسلام کو اپنے ماڈرن انداز میں جو ہے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے لیے بالکل بھی خطرہ نہیں ہے، اور ان کے لیے تو وہ لوگ یہ چاہتے ہیں دشمنان اسلام کہ ان کو آگے لا جائے اور ان کو ترقی دی جائے اور ان کو میڈیا پہ لایا جائے اور ان کی باتیں ساری دنیا کو سنائے جائے اور بتایا جائے کہ یہی صحیح مسلمان ہیں، جبکہ وہ مسلمان صحیح ہو ہی نہیں سکتے جو اسلام میں دخل اندازی اور غلط انٹرپریٹیشن اور اپنی رائے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو چوتھا زمرہ ہے وہ سیکولرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مذہب کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف جو ہے ایک مذہب کی حد تک ہے، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ دے دو، بس اس کے علاوہ زندگی کے دیگر شعبے میں اسلام کا کوئی دخل نہیں ہے، جو چاہے کرتے پھر اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ سیکولرسٹ ہے، وہ کہتے ہیں وہ تو ہمارے ہی ہیں، ان کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سیکولرسٹ اور ماڈرنسٹ سے جو ہے وہ پریشان نہیں ہیں، ٹریڈیشنلسٹ سے پریشان ہیں اور جو ہے فنڈامنٹلسٹ سے پریشان ہیں۔ اصل ان کی نظر، ان کا ٹارگٹ فنڈامنٹلسٹ ہے، جو دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں، جو اقامت دین کی بات کرتے ہیں، جو صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہی جماعت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے مشن کو لے کر آگے بڑھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہی تھا کہ ساری دنیا میں دین اسلام کو غالب کیا جائے۔ اس کے لیے آپ نے کام کیا تھا، صرف ایک مذہب کے طور پر صرف نماز اور روزہ نہیں سکھلایا تھا آپ نے اس کو ایک سوشو اکنامک پولیٹیکل سسٹم کے طور پر، ایک نظام کے طور پر پیش کیا تھا۔ وہ نظام کو جو بھی لے کر آگے بڑھے گا وہی آپ کی نیابت اور آپ کی خلافت اور آپ کے مشن کو آگے بڑھانے والا کہلایا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرما دی تھی کہ میرے بعد ایک جماعت ایسی ہوگی جو ہمیشہ قیامت تک کا جو ہے میرے کام کو لے کر آگے بڑھاتی رہے گی، اور امت کے جو فتنے ہوں گے اس کا خلا خما کرے گی، اس کا انسداد کرے گی، اس کی روک تھام کرنے کی کوشش کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔